شعرا اور قاب قوسین، سیریس اسٹار اینڈ ڈبل بو آربٹ۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ۔ ترجمہ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء آسمان دنیا کا سب سے نزدیکی اور سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ اس کا انگریزی نام سیریس ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس نام سے اللہ انسان کو کوئی واضح اشارہ دے رہا ہے۔ سیریس کا زمین سے فاصلہ 8.5 نوری سال ہے۔ اسے ڈبل بو سٹار کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سفید چھوٹا ستارہ ہے۔ ان دونوں کو سیریس اے اور سیریس بی کہا جاتا ہے۔ سیریس اے بڑا ہے جیسے سورج ہے، اور سیریس بی چھوٹا ہے جیسے ہماری یہ زمین ہے۔ سیریس اے کے گرد چکر لگا رہا ہے، مدار میں ہے، آربٹ کر رہا ہے۔ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں کہ سیریس اے یعنی شعراء کس شے کے گرد مدار میں ہے۔ سیریس بی کا قطر 12,000 کلومیٹر ہے اور زمین کا قطر 12,742 کلومیٹر ہے۔ یعنی جو ستارہ شعراء کے گرد گھوم رہا ہے وہ بالکل زمین کی جسامت کا ہے، جبکہ خود شعراء اے اس قدر بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے 300 سورج اس میں سما سکتے ہیں۔ ایجپشین شعراء کو جانتے تھے۔ ہر سال کے اختتام پر شعراء سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے طلوع ہوتا تھا، اس لیے مصری اپنے کیلنڈر سال کے نئے دن کا آغاز شعراء کے طلوع ہونے پر کرتے تھے۔ ہر سال جب یہ موقع آتا تھا وہ جان جاتے تھے کہ شعراء چمکدار حالت میں دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیل میں پانی زیادہ آئے گا، کیونکہ ان وقتوں میں شعراء کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سیلابی ریلوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، جس سے نیل پانی سے بھر جائے گا۔ اسے قدیم مصری نیل کا ستارہ یا اسٹار آف نائل کہا کرتے تھے۔ ہزاروں سال سے چونکہ یہ زمین سے بہت چمکدار واضح حالت میں دیکھا جاتا رہا ہے، اس لیے بہت سی تہذیبوں میں اس کی پوجا کیے جانے کے ٹھوس شواہد بھی ملتے ہیں۔ النجم کی آیت 49 میں جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ شعراء کا رب ہے تو اس آیت سے دو حقائق آشکار ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کن تہذیبوں نے شعراء کو رب مان کر اس کی پوجا کی، اور اسی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ شعراء رب نہیں ہے بلکہ وہ یعنی کہ اللہ شعراء کا رب ہے۔ دوسرا پہلو بہت ہی حیران کن ہے۔ واپس سورۃ نجم کو پلٹتے ہیں اور ابتدائی آیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خاص واقعہ ایونٹ کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی 10 آیات حیرت انگیز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مَرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ترجمہ، ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ بڑے طاقتور یعنی کہ جبریل نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زور آور ہے۔ بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القاء کیا جو کچھ القاء کیا دل نے۔ سورۃ النجم۔ اب سیریس اے اور سیریس بی پر پیچھے ہو چکی تمام معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک اور راز آشکار ہونے کو ہے۔ سیریس بی ایک چھوٹے ستارے یا سیارے کی شکل میں سیریس اے کے گرد مدار پر چکر کاٹ رہا ہے، آربٹ کر رہا ہے۔ سیریس بی ایک چکر سیریس اے کے گرد 49.9 ایئرز میں پورا کرتا ہے۔ اس گردش کو ڈبل بو کہا جاتا ہے، جس کا لفظ بلفظ عربی ترجمہ قاب قوسین بنتا ہے۔ اسے ڈبل لینتھ یونٹس کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ابھی تک دریافت ہونے والی اپنی نوعیت کی یہ منفرد ترین مدار کی گردش یا آربٹ روٹیشن ہے، جو بیک وقت دائرے میں بھی ہے اور لہردار بھی ہے۔ اسکرین پر دی گئی تصویر میں سیریس بی کی گردش کی لکیر میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ہر 49.9 ایئرز کے بعد قاب قوسین یا ڈبل بو کی شکل میں مکمل ہوتے ہیں۔ یہ گردش کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس مناسبت سے بلا شک و شبہ کائنات میں سیریس انتہائی خاص مقام ہے۔
النجم کی آیت 9 کو جس میں قاب قوسین کا ذکر ہے، جب اسی صورت کی 49 آیت جس میں اللہ نے سیریس کا نام لیا ہے اس کے ساتھ منسلک کیا جائے تو 49.9 کا حیرت انگیز عدد حاصل ہوتا ہے، جو سیریس بی کی سیریس اے کی گردش کا مکمل ترین دورانیہ ہے۔ النجم کی پہلی 10 آیات میں جس بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی انتہائی بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے سیریس تک آئے، یہاں تک کہ وہ قاب قوسین یعنی کہ ڈبل بو سے بھی قریب آ گئے، یعنی وہ ہماری زمین سے شعراء کے مدار کے فاصلے پر آئے۔ اب دو طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں، پہلی یہ کہ زمین سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچائے گئے، دوسری یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل زوراور صورت میں سیریس کے قریب تر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر موجود رہتے ہوئے اپنی چشم مبارک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حقیقی وجود کا مشاہدہ کیا، اور اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے دل پر وحی کیا۔ اس دوسرے خیال کی تصدیق صحیح مسلم کی جلد اول ایمان کا بیان نمبر 439 سے ہوتی ہے۔ راوی زبیر بن حرب، اسماعیل ابن ابراہیم، داؤد شعبی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا، انہوں نے فرمایا، اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے عرض کیا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک تو یہ کہ جس نے خیال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں، کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آیتوں سے مراد جبرائیل ہیں، میں نے ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ کے جن کا ان آیات میں ذکر ہے۔ میں نے دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا۔ سورۃ النجم کی پہلی 10 آیات اسی عظیم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور صرف لفظ شعراء پر غور کرنے سے ہمیں حضرت جبرائیل کے اس مقام کا علم ہو جاتا ہے جس مقام سے حضور نے ان کا اصل وجود کا مشاہدہ کیا تھا۔ اب اگر قرآن کو جدت سے نہ پڑھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں کہ اس راز تک کسی کو رسائی ہو سکے۔ اس خیال کو ان آیات سے بھی تقویت ملتی ہے۔ تو تکویر آیت 19-23، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ ترجمہ کہ بے شک یہ فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار اور امانت دار ہے، اور تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ اب سورۃ النجم پر جو بحث یہاں ہوئی ہے اسے سیکل یا ریفائن کیا جا رہا ہے۔ یہ سطور انتہائی توجہ سے پڑھی جانے کے لائق ہیں۔ 2 حیرت انگیز حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ پہلا راز یہ کھلتا ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی اصل حالت میں شعراء تک ہی آئے ہیں۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ شعراء سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مزید نیچے اترتے تو زمین اور زمین کا آسمان ان کو ان کی اصل شکل و صورت اور جسامت میں سمونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ زمین اور اس کے آسمان میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کی عظیم جسامت کو اپنے اندر مزید سمو سکیں، اس لیے وہ شعراء وہ آخری حد تھی جہاں سے آسمان دنیا پر جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں مکمل طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے اللہ کے فرشتوں کی عظمت اور ہیبت کا درست ترین اندازہ ملتا ہے کہ ان کی طاقت، ہیبت اور عظمت کے آگے یہ زمین اور اس کا آسمان اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کا مقرب فرشتہ اپنی اصل حالت میں ان پر نزول کر سکے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ واضح رہے کہ اس باب کا مقصد خدا نخواستہ معراج النبی کا انکار ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف اس امکان کی تحقیق ہے کہ سورۃ النجم کی پہلی 10 آیات میں
جس واقعہ یعنی کہ قاب قوسین کا ذکر ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ شعرا ستارے کے قریب وقوع پذیر ہوا ہو۔ حضور کا سفر معراج تو عین حق ہے کہ ہوا ہے اور پوری شان و شوکت سے ہوا ہے۔ سورۃ النجم کی 13 سے 18 آیات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، جن میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ رہا سوال یہ کہ اس سے آگے حضور نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں، یہ تو اب اللہ جانتا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اجازت مل گئی ہوگی تو دیکھ لیا ہوگا، جب اتنا اوپر لے جائے گئے تو کیا عجب کیا کیا دیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو نہیں دیکھا ہوگا، اس سے حضور کی عظمت میں کیسے کوئی کمی آ سکتی ہے؟ دوسری بڑی حقیقت اس تحقیق سے یہ عیاں ہوتی ہے کہ اللہ نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہے، اشارے اس لیے دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہر دور کے انسان سے مخاطب ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کس دور کے انسان میں کتنی اہلیت ہے۔ اس نے ہر دور کے انسان کو علم سکھانا ہے، اسی لیے قرآن ہر دور کے انسانوں کے لیے علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بالفرض اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت ہوتی کہ شعرا ایسا ستارہ ہے جس کے گرد ایک چھوٹا سیارہ ہر 50 سال کے بعد ایک ایسا چکر لگاتا ہے جو 2 کمانوں کی طرح ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل جسامت میں وہاں تک ہی آ سکتے تھے، تو یہ بات لازم تھی کہ اس دور کا صحرا میں رہنے والا انسان 7ویں صدی میں آج کی ٹیکنالوجی کے بغیر یہ بات سمجھنے سے معذور ہوتا۔ اور جبکہ اللہ کا یہ بھی دعویٰ ہوتا کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے، تو اس طرح کی کھلی آیات کے آنے سے اس کا ذہن بری طرح الجھ جاتا کہ جس شے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس پر اس کا امتحان اور حساب کس بات کا ہو رہا ہے۔ یہ قرآن میں نشانی سائن چھوڑتا ہے، اور اسی لیے وہ بار بار حکم دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ میری نشانیوں یعنی کہ بینات پر غور کرو۔ اس نے ہر دور کے انسان کے علم کے مطابق اسے آگے بڑھایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شعراء کی حقیقت کو تلاش کرنے والے بعد میں آئیں گے، اور اس لیے اس نے بات کو اختصار یعنی کہ کی ورڈ میں بیان کیا اور نشانی چھوڑ گیا۔ اسے پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ، اسپیس ٹیکنالوجی، ٹیلیسکوپ سے لیس ہوں گے، ان میں اس پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے خاص طور پر ایک ستارے کا نام لیا ہے تو وہ چونک اٹھیں گے اور تلاش کو نکلیں گے۔ پھر وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے رب نے انہیں کیا بتایا تھا، قاب قوسین کیا تھا اور شعرا کیا تھا۔ ان کا رب جانتا تھا کہ وہ اسے قدامت میں بھی پہچان لیں گے اور جدت میں بھی جان لیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا قرآن کھلتا چلا جائے گا، جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی انسان پر اللہ کا تصور اتنا ہی واضح ہو کر پوری ہیبت اور شان و شوکت سے نازل ہوگا۔ سورۃ الفصلت آیت 53۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ شعرا ستارے کے گرد قاب قوسین کی موجودگی کے تمام ممکن ثبوت ایک تھیوری کی حیثیت سے اس کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے یہ تحقیق کا ذوق رکھنے والے اہل علم کا کام ہے کہ اس دریافت کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں۔ جن کے پاس اسپیس کا علم ہے ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ اسپیس کو ایکسپلور کرنے سے پہلو تو ہی کیے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہیں وہ انٹرنیٹ پر سیریس آربٹ کے کی ورڈ کی مدد سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر تمام تر معلومات ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بارٹلیٹ اے کے تھیسس بعنوان سیریس دی ڈاگ سٹار کے صفحہ 81 تا 87 سے لی جا سکتی ہے۔ اسے ہارورڈ یونیورسٹی کے جریدے پاپولر ایسٹرونومی کے 18ویں والیوم میں شائع کیا گیا ہے، جسے اس وقت خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا لازم ہے کہ سب کچھ اسی سے ملتا ہے۔ تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن تلاوت زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی۔ غور و فکر لامحدود ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھ رکھا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے چلے آتے ہیں، یا پھر کبھی جذباتی ہو کر بیچ بیچ سے تھوڑا بہت کبھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے بات بننے والی نہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا، اس پر غور نہیں کرے گا، ہدایت نہیں پائے گا۔
جو اللہ کے راستے میں آگے جانا چاہے اور اللہ کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ مکمل لازمی پڑھ لے، بالکل ایسے جیسے اردو ادب کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کو ایک بار پوری توجہ کے ساتھ ایک کتاب کی طرح شروع کریں تاکہ جان سکیں کہ آخر قرآن میں لکھا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پڑھنے کے دوران قرآن کے وسیلے سے اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جائے گا۔ ایک بار قرآن کو ترجمہ کی صورت مکمل پڑھ لینے سے ذہن روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں قرآن کے متعلق کوئی فیصلہ یا رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصوف کی طرف مائل لوگوں کو قرآن سارے کا سارا تصوف لگنے لگتا ہے، اور صرف شریعت کے ماننے والے لوگوں کو قرآن میں کوئی تصوف نظر نہیں آتا۔ زاویہ نظر نہیں بنانا چاہیے، ورنہ جو بھی زاویہ نظر یا پرسپیکٹو آپ کا ہوگا، قرآن آپ کو ویسا ہی نظر آنے لگے گا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ تمام مسالک کے ماننے والے اپنے مسلک کی مناسبت سے دلائل قرآن سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں؟ جسے دکھائی نہیں دیتا اس پر حیرت ہے۔ غیر جانبدار یعنی کہ نیوٹرل ہو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ قرآن کو صرف علماء ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ علماء کا بہت بڑا کردار ہے قرآن کو پڑھنے، درست تلفظ کی ادائیگی سیکھنے، قرآن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے علماء کی 100% ضرورت ہے، اور بے شک علماء خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بغیر کوئی معاوضہ لیے ہر جگہ قرآن سکھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے ذاتی طور پر قرآن کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی۔ پہلے خود پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود پڑھنے سے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو جاننے پہچاننے کے لیے قرآن پڑھے، اسے اللہ کیوں کر گمراہ کرے گا؟ سورۃ البقرہ آیت 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ: بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، تو اس سے گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا کرتا ہے۔ سورۃ القمر آیت 17۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اسے پڑھو، میں نے اسے آسان کر دیا ہے۔ اور ہم ہیں کہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں کسی آیت کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کو علماء سے بھی سیکھنا چاہیے اور خود بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہنے کے ساتھ اسے خود بخود تفاسیر کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگتی ہے، اور کسی عالم سے رابطہ کرنے کی اہمیت بھی بخوبی سمجھ آنے لگتی ہے۔ لوگ اسے بہانہ بنا کر قرآن میں محنت کرنے سے جی چراتے ہیں کہ عالم کے سمجھائے بغیر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آنے والا۔ کوئی پوچھے کہ جناب روکتا کون ہے؟ جائیں اور علم حاصل کریں۔ اللہ کے گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اللہ کے بندوں کے دل بھی۔ جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے، مگر خود تو پڑھے۔ قرآن کو صرف تلاوت کرنے کے لیے طاقوں پر سجا کر رکھنا قرآن کی اصل بے ادبی ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ اگر اللہ کو صرف تلاوت کروانا ہوتی تو فرشتے بہت تھے۔ انسان کو قرآن عطا فرمانے کا اصل مقصد اسے علم کا انتہائی اعلیٰ ذریعہ دینا تھا تاکہ وہ اس پر غور و فکر کر کے اپنی نجات کے لیے کام شروع کر سکے۔ قرآن سمجھنے کے بعد جو لطف تلاوت قرآن میں ہے وہ دنیا کی کسی اور شے میں نہیں۔ قرآن تو اللہ کے بندے سے براہ راست بات چیت یعنی کہ کمیونیکیشن ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین سائنس کی وہ شاندار اور عظیم الشان کتاب ہے
جو اللہ نے براہ راست آسمانوں سے انسان کے لیے نازل کی ہے۔ یہ کہکشاؤں یا گلیکسیز کے اس پار سے آئی کتاب ہے۔ قرآن اس کائنات کا مینول ہے، مشین لینگویج ہے۔ اچانک کچھ سمجھ نہیں آ جاتا۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی کام اچانک نہیں ہے، ہر شے دلیل سے ہے۔ جو اچانک دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پورا میکانزم کار فرما ہوتا ہے۔ جو قرآن کو اخلاص سے پڑھے گا، سیکھے گا، وہی اسے سمجھے گا، اور جو قرآن کو سمجھ لے گا وہ سب کچھ سمجھ لے گا۔ پہلی بار قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھ لینے کے بعد جب باقاعدہ قرآن کریم کے مطالعے کا آغاز کیا جائے تو قرآن کا لفظی معنی والا ترجمہ سب سے ضروری ہے تاکہ لفظ بہ لفظ آیات کو سمجھا جا سکے۔ اس طرح عربی سے بھی بہت جلد واقفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا یہ بھی بہت اعلیٰ طریقہ ہے کہ جو بھی موضوع قرآن میں تلاوت کیا جا رہا ہو اس موضوع پر رک کر تفصیل سے ریسرچ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے تو پہلا موضوع اصحاب کہف مکمل ہونے پر آگے سورت میں بڑھنے کی بجائے اصحاب کہف پر رک کر ریسرچ کا آغاز کرنا چاہیے۔ انگریزی زبان پر اچھا عبور ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی تحقیقی مواد یا ڈیٹا آ رہا ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں ہے۔ اردو میں روایتی مذہبی مواد تو بہت سا ہے لیکن تحقیقی مواد اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا۔ سرچ انجن سے استفادہ حاصل کرنے کا ہنر بخوبی آنا چاہیے۔ اسی طرح یوٹیوب اور انٹرنیٹ سرچ انجن کو اکثر محقق جو قرآن پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ ویب سائٹ اور ویڈیوز کا ڈیٹا بیس بہت بیش قیمت لائبریری ہے۔ اگر تلاش کرنا آتا ہو، انسان غلط معلومات سے بچ نکلنے اور مستند علمی ذرائع یعنی کہ آتھینٹک سورس تک پہنچنا جانتا ہو تو ہر طرز کی اعلیٰ تحقیق انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ مدارس کے طلباء کو صرف 3 سے 6 ماہ کا بنیادی کمپیوٹر شارٹ کورس اگر سنجیدگی سے پڑھا دیا جائے اور پھر انٹرنیٹ کے باقاعدہ استعمال کی اجازت دی جائے اور وسائل بھی مہیا کر دیے جائیں تو انہی میں سے تیار ہونے والے مستقبل کے علماء کرام کا علم بلا مبالغہ کئی گنا خیرہ کن طاقت سے دنیا کو چونکا کر رکھ دے گا۔ بالکل اسی طرح بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو ریسرچ میں بے پناہ مدد کرتی ہیں۔ آن لائن قرآن کی اردو، عربی، انگلش ریسرچ بہت سی ویب سائٹس پر دستیاب ہے۔ اسی طرح حدیث کی تمام کتب بما تراجم و تفاسیر بآسانی ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ اسمارٹ فون پر اسلام 360 ایپ انسٹال کر لی جائے تو عربی، انگلش، ہندی سمیت اردو کے 10 سے زائد تراجم بما تفسیر اس ایپ میں دستیاب ہیں۔ قرآت کے ساتھ اور بھی بے شمار سہولیات ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ اسے سکھانے والا کوئی نہیں یا علم تک اس کی رسائی نہیں تو یہ سوائے جہل کے اور کچھ نہیں ہے۔ قدامت اور جدت دونوں کو خوب اچھی طرح دیکھ لینے سے نفس میں خدا کا تصور نکھر جاتا ہے، فکشن کی جگہ حقیقت لے لیتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا حصول صرف اور صرف مسلسل محنت سے ہی ممکن ہے۔ آخر میں ذہن کو تحریک دینے اور تحقیق پر مائل کرنے کے لیے کچھ آیات اس موضوع پر ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت 164۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ یونس آیت 101۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کہہ دو
دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اور بے ایمان قوم کو معجزے اور ڈرانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ سورۃ یوسف آیت 7۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ترجمہ، البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ یوسف 105۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت 3۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور زمین میں ہر پھل دو قسم کا بنایا، دن کو رات سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ الرعد آیت 4۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ، اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں، ایک کی جڑ ملی ہوئی، بعض بن ملی، انہیں پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر ثمرات میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورۃ النحل آیت 12۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 79۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے، بے شک اس میں بھی ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت 12۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ترجمہ، اور ہم نے رات اور دن کے دو نمونے بنا دیے، پھر رات کے نمونے کو دھندلا کر دیا اور دن کا نمونہ نظر آنے کے لیے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی۔ سورۃ الروم آیت 21-24۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے،
بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں خوف اور امید دلانے کو بجلی دکھاتا ہے اور اوپر سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین خشک ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ مومن آیت 81۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ سورۃ الاعراف 185۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا اور دوسری چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی ہو، اور پھر اس قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ سورۃ الصاد 29۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ، ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت پکڑیں۔ سورۃ الحشر آیت 21۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔